دیکھو میرے دوستوں عزیزوں، داعی کو چاہیے کہ وہ اس راستے میں آنے والی تکالیف اور ناگواری کی وجہ سے کبھی غصہ نہ ہو، کبھی غصہ نہ ہو، اور قوم کی ہلاکت اور بددعا کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ داعی پر حالات یہ دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ اس کے دل میں میری قوم کی، میری مخلوق کی ہدایت کی تمنا کتنی ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، فرشتے نے کہا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے جو اولادیں پیدا ہوں ان کی اولاد کو دعوت دوں، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں، لہذا ان کو باقی رکھا جائے، ان کو باقی رکھا جائے۔ اتنی وسعت ہوتی ہے داعی کے دل میں کہ وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ ان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ہدایت پر آئے گی یا نہیں آئے گی، ان سارے احتمالات کے باوجود آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، حالانکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دو بنیادوں پر مدد فرماتے ہیں کہ داعی کے اندر صبر ہو اور داعی کے اندر تقویٰ ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو، اس لیے کہ امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے، امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، امن کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، ان سے اللہ تعالی کی طرف سے امن کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو ایمان ایسے لائیں کہ ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے امن اور ہدایت کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو۔ اگر ہمارے طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ ہمارے دین کے راستے سے اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے، تو سمجھتے تھے کہ پھر یہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں، اس لیے کہ تمہارے اور ان کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت
صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. اللہ صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تمہیں صبر اور تقوی ہے تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. اس لیے فرمایا کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو. صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو. کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تیز ہوا ہو, تیز سند ہوا ہو, اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, درمیان میں تنگ راستہ ہو, اور آدمی باریک ململ کی چادر لپیٹے ہوئے یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ تیز سند ہوا ہو, تنگ راستہ ہو, دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا. کپڑے کو بچا کر نکل جانا یہ تقوی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کے دین کی اور تقوی کی وہ اس کا لباس ہے. وہ اس کا لباس ہے. لباس کو ہی دین کہا ہے. لباس کو ہی دین کہا ہے. یہ اپنے دین کو بچائے, اپنے دین کو بچائے. اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ کانٹوں دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا, جو وہ انتہائی مشکل کام ہے کہ راستہ تنگ ہوگا, دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, لیکن یہ اپنے دین کو بچا کر نکل جائے. اس کو فرمایا کہ یہ ہے تقوی, کہ آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکال لے. تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز صبر کے ساتھ تقوی ہے, اور اللہ تعالی کی طرف سے تقوی پر 5 وعدے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں, کہ جہاں کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی اللہ سے ڈرے. اس لیے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے. کسی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے. کسی بھی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی صرف خالق سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. جو آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ اپنے گناہ سے ڈرنے میں مخلص نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے. تقوی تو بندے کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بندے کے بندوں کے درمیان کی چیز تقوی نہیں ہے, بلکہ اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تقوی. تو فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے, ہر دشواری سے, ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ہر تنگی, ہر دشواری سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہر تنگی سے, ہر دشواری سے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں, چاہے اس کے لیے راستے کتنے بند کیے گئے ہوں. سنو غور سے بات, مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون ایسا ہے اور یہاں کا ماحول ایسا ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. سنو غور سے بات, قانون اصل اللہ کا ہے. قانون اصل اللہ کا ہے. یہ کہنا کہ
قانون ایسا آ گیا حکومت کا کہ ہم فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں بندوں کے قانون کو اور وہ بھی غیروں کے قانون کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط سمجھ لیا. نہیں، پہلے یہ کہو کہ قانون اصل اللہ کا ہے. یوں نہ کہو کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے یہ کام اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ قانون اللہ کا ہے. قانون اللہ کا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر ساری دنیا ایک حکم مقابلے میں آ جائے، سمجھتے تھے احکام تو بہت اونچی چیز ہیں، اگر سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو کر ایک استنجے کی سنت کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہلاکت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اللہ راضی ہیں. اگر سارا باطل جمع ہو کر مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے، مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے تو باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان خود اس سنت پر عمل کرنے والا ہو. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. اگر مسلمان از خود اسلام کے احکامات کو توڑ دے اور سنتوں کو چھوڑ دے، پھر سنتوں کو چھوڑ دے، اس کے بعد قانون بن جائے کہ آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو مسلمان اس سنت پر عمل کرنے کے لیے باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بات بہت بہت توجہ سننی پڑے گی. مسلمان ایک سنت کو خود چھوڑ دے جس پر عمل کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر اس سنت کے خلاف قانون آ جائے، اس سنت کے خلاف قانون آ جائے، پھر مسلمان یہ چاہے کہ بھئی تم نے ہماری سنت کے خلاف قانون کیوں بنایا، لہذا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے یا احتجاج کریں گے کہ ان کے احتجاج کرنے سے اور ان کے شور مچانے سے اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس قانون کے بننے سے پہلے ہی اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہو. میں یاد کرنا چاہتا ہوں پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے. میری بات توجہ چاہے گی بہت. پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اس بگڑے ہوئے اسلام کے خلاف قانون بنائیں گے. تو مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت توجہ سے بات سننا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ مسلمان تجارت حلال نہ کر سکے، مسلمان شادیوں میں سے متعلق مسائل میں شریعت پر قائم نہ رہ سکے. تو اللہ تعالی مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دے دیتے؟ سنو غور سے، توجہ سے بات. عہدے، منصب، صدارت، وزارت مسلمان کو اللہ تعالی کیوں نہیں دے دیتے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے اسلامی قوانین کی حفاظت ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا،
اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا، اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی مسلمان دین کے احکام کو خود توڑے اور پھر توڑنے والے سے مقابلہ کرے۔ میری بات ذرا توجہ سننا، جو آدمی اپنے گھر کو خود توڑ رہا ہو، آدمی اپنے گھر کو خود توڑ رہا ہو پھر دوسرے جا کے توڑنے لگے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ توڑ رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ توڑنے میں شریک ہو گئے۔ مولانا صاحب جو علیہ سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کو عہدے اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے کوئی بھی کمی کی تو اللہ تعالی مسلمان کو اس چیز بھی اختیارات نہیں دیں گے جو کام اس کے بس سے باہر ہے۔ آسان مثال یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ آپ باپ نے بچے کو چھوٹی دکان کرا دی، چھوٹی، دیکھیں کیا کرتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ چھوٹی دکان کرا دی، اس نے اس چھوٹی دکان پر نہ وقت دیا نہ کوشش کی، بلکہ کچھ دن کے بعد دکان بند ہو گئی تو جو مال اس پہ لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ باپ بڑا کارخانہ اس بیٹے کو کیسے دے دے گا جس نے چھوٹی سی دکان کو بھی ضائع کر دیا اور نہیں چلا سکا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمان اپنے بدن کے اعضاء سے متعلق احکام کو پورا نہ کرے، وہ باہر کے دنیاوی نظام کو کیسے چلا دے گا؟ یہ ہمارے صاحب نے یہ فرمایا کہ جتنا کام مسلمان کر سکتا ہے، جب یہ اس کو پورا نہیں کر رہا تو جو کام اس کے بس سے باہر کا ہے، اللہ اس کو وہ کام کیسے دے دیں؟ جس کام کو یہ کر سکتا تھا اس کو نہیں کیا، تو جو کام یہ نہیں کر سکتا اللہ اس کو وہ کام کیسے دے دیں؟ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے مسلمان احکام کو بگاڑتا ہے، پھر غیر احکام کو مٹاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کر لے۔ سب سے پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت سے گناہوں کو یہ سوچ کر گزرتے ہیں کہ اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کمائی کے نقشے ہیں، ان میں جھوٹ، ان میں سود، ان میں غبن، ان میں ایسے قوانین اور طریقے جنہیں مسلمان یہ کہہ کر اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی آزما کر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف حکم ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اسباب ہیں، یہ اسباب کے لیے حکم توڑتا ہے یا حکم کے لیے اسباب کو چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالی تھوڑی سی آزمائش لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر حکم کو اختیار کر لے سب کے مقابلے میں
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اسباب کو ایسے لوگوں کے تابع کر دیتے ہیں کہ اب تم جس طرح چاہو دنیا میں چلو، اب اسباب تمہارے تابع ہیں. اور اگر وہ اسباب کے لیے حکم توڑ دے، اسباب کے لیے حکم توڑ دے، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے دو مشکلات پیش آتی ہیں. ایک تو حرام اسباب میں آدمی الجھ جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالی ان اسباب میں بھی دشواریاں اور ان اسباب کے اندر بھی اللہ رب العزت ناکامیاں لے آتے ہیں. اسباب خوب ہوں گے مگر ناکامیاں بھی خوب ہوں گی. اللہ تعالی ایک طرف حرام اسباب ہوں گے، ایک طرف احکام ہوں گے. دیکھنا چاہیں گے کہ میرا بندہ قدم کدھر اٹھاتا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالی متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یہاں تک ہے ساتوں آسمان زمین آپس سے ملا دیے جائیں اور ان کے درمیان کسی کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ یہ بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ اس کو گناہ مبتلا کر دے. اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بھائی ہم تو عمل کیسے کر لیتے، وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی. ارے سنو بات، سنو غور سے بات. شیطان نے اس زمانے میں ایک تسلی دی ہوئی ہے ایمان والوں کو کہ بھئی وہ تو اللہ کی طرف سے اگر توفیق ملے گی عمل کی تبھی تو عمل ہوگا. ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں، بھائی دعا کرو اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے. لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کسی کو عمل کی توفیق نہ ہو وہ آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شیطان کا اتنا زبردست دھوکہ ہے کیونکہ لوگ توفیق کو سمجھے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں عمل کا ہونا توفیق ہے، حالانکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. سنو میری بات توجہ سے جاگ کر، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. دعا کر دو مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، بھائی دعا کر دو ہمیں سچ کی زکوٰۃ کی، ہمیں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق ہو جائے. یہاں تک کہ گزرتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق نہ دے پھر تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے. توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے. ہماری بات دھیان سے سننا، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے بلکہ توفیق کہتے ہیں اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا. اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا توفیق ہے. میں عرض کروں گا، اس کو آسان کروں گا. پہلے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے، ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے. خوب توجہ سے میں آسان کرتا ہوں. ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی تو کہا جائے گا اس آدمی کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اس آدمی کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھ نہیں دی. اس آدمی کو، یہ آدمی
اس کے پیر نہیں ہیں، اللہ نے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. سمجھنی چاہیے بات. اس کو اللہ نے نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی ہے کیونکہ اس کے پیر نہیں ہیں. ایک آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا تو اللہ نے اس کو زکات کی توفیق نہیں دی. اللہ مال دیں گے تو پھر اللہ اس کو زکات کی توفیق دیں گے. یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے اور انتہائی غلط بات ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور یہ کہ جی مجھے زکات کی توفیق نہیں. ایک آدمی کے پاس آنکھ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں. دعا کر دو اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. ارے اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے. میری بات یاد رکھو، اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ اگر توفیق نہ دیتے عذاب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کے توڑنے پر جو عذاب دینے والے ہیں وہ عذاب اسی لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے بات؟ بہت دھیان سے بات. شیطان نے ہم سب کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیا جس پر سب چل رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی ہم کیا کر سکتے تھے جب اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی. اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی، ارے انسان کے بس کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب اعمال کیوں دیتے؟ اللہ نے تمہیں اعمال کے اسباب دیے ہیں. اللہ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان عمل کا مکلف ہو چکا، یہی توفیق ہے. اللہ نے انسان کو حکم جو دیا ہے نا کہ یہ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان جو کام نہ کر سکے اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا. ارے سنو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس چیز کا مکلف کیا ہے اس کی تمہارے اندر گنجائش رکھی ہے. تمہارے اندر اس کی استطاعت اور اس کی گنجائش اور اس کے کرنے کی استعداد رکھی ہے. آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی. آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا. کہ نہیں، اگر آپ یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو اس کا حکم نہ دیتے. کتنی آسان بات ہے. اگر آپ یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو حکم نہ دیتے. کتنی آسان بات ہے. اللہ نے آپ کو احکام دیے اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر اس حکم کو پورا کرنے کی استعداد اور قوت رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھائی کیسے کھیل رہے تو کھیل میں لگ رہے، کھیلو مت، بس سنو دھیان سے، اس کو چھوڑ دو، سنو غور سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مسلمان پہلے خود دین سے کھیلتا ہے، پہلے مسلمان خود دین سے کھیلتا ہے، پھر غیر مسلمان کے دین سے کھیلتے ہیں. پہلے خود مسلمان دین سے کھیلتا ہے، پھر اغیار ان کے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں. میری بات یاد رکھو، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ ان کی مذہبی چیز ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جو قوم اپنے مذہب اور طریقے کے اعتبار سے مجتمع نہیں ہوتی،
اور وہ اپنے دین خود چھوڑ دیتے ہیں. تو قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی اس چیز کی ان کے یہاں اہمیت نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، اس کی بہت مثالیں ہیں، اس کی بہت مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. آپ دنیا کے حالات دیکھیں، جس چیز پر اہل باطل بھی مجتمع ہو جائیں گے، قانون کہے گا کہ یہ ان کی مذہبی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا پہلے مسلمان خود اپنے دین سے کھیل چکا، تو پھر سارا باطل وہ کسی بھی قانون کسی بھی حکم کے خلاف قانون بنا سکتا ہے. ہر مسلمان یہ کہے گا کہ قانون ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہم، اب یہاں پہنچ گئے ہم کہ بھائی کیا کریں، ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر اللہ نے توفیق نہ دی. اس کو میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ توفیق نہ دیں گے تو عذاب بھی نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں انسان کو، وہی احکام دیے ہیں جس کی انسان کے اندر طاقت رکھی ہے. انسان کے اندر جس کی طاقت رکھی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی آسمان پہ چڑھے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، کہ نہیں انسان کی طاقت ہے. باہر ہے کہ آدمی آسمان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. جس چیز کی طاقت نہیں انسان کے اندر، اس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا. جس چیز کے کرنے کا ارادہ انسان کے اندر رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے. تقاضا رکھا ہے انسان کے اندر کہ تم میرے پیدا کیے ہوئے تقاضے کو میرے حکم پہ قربان کر دو. کیسا آسان ہے. نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، شہوت کا تقاضا زنا حرام، مال کا تقاضا چوری حرام، مال کا تقاضا چوری حرام، مال کا تقاضا ضرورت زکوٰۃ فرض. سارے آپ احکام اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی احکام ہیں انسان کے بدن کی چاہت کے خلاف آئے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ انسان اسے برا نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر استعداد رکھی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توفیق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، توفیق عمل کرنے کا نام توفیق نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے کرنے کے اسباب اور اس کی استعداد کا ہونا توفیق ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہیں دیتے. میں عرض کرتا ہوں ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تمہیں زکات کیوں نہیں دی. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اللہ یوں نہیں کہیں گے تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ ہے سمجھنے کی بات. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں سمجھ کر گزرتے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے.